جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محرم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہو۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہے کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کام حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا تو سخت جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شیل ایلا میں جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے، یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی۔ یا تو ان کے لیے امتحان تھا یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے یہ مچھلیاں ہوتی تھی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گھڑوں میں آ جائے، اور اتوار کے دن ان گھڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائی اور خوب فروخت کی جس سے یہ بہت مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پہ عذاب ہو اور ہم پر بھی آ جائے۔ ہم نے اپنی طرف سے ان کو نصیحت کر دی تھی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شکار کرنے سے سخت منع کیا اور فرمایا کہ باز آ جاؤ نہیں تو تم پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ جیسے ہی کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس سے شکار کر لیا جائے، اور کھایا کہ نہ کھایا لیکن شکار تو شکار ہی ہے۔ یہ شکار تمہارا ہفتے کے دن ہی شامل ہوگا، اس لیے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ شکاریوں نے کہا ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا، اور ایسا غضب تھا کہ رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے اور جوان لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہی مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسم سے سخت بو نکلنے لگی کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسوؤں کو رخسار پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان ہی کی نسل میں سے ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے